السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ایسے ہی خوش و آباد رکھے۔ ناظرین، آج میں اپنے ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ نبی کی حیات، نبی کی زندگی کیسی ہے، ان کے مرنے کے بعد نبی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، آج میں پڑھ کے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمارے اس ویڈیو پہ نئے ہیں، ہمارے دی اسلام چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والا نیا ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور کمنٹ میں ضرور سبحان اللہ لکھیں، لائک کریں اور اپنے دوستوں و احباب کے پاس شیئر کریں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ آئیے چلیے ہم بتاتے ہیں نبی کی حیات۔ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ اللہ عز و جل کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن ان کو موت آئی ہے، پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شرح میں بیان فرماتے ہیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ بہت ساری احادیث ہے۔ کمال نبوت و رسالت مرنے کے بعد بھی ثابت رہتا ہے، اور خود نبی لوگ مرتے نہیں، وہ لوگ زندہ اور باقی ہیں۔ ان کے لیے موت بس اتنی ہے کہ ایک بار چکھا اور پھر اس کے بعد ان کی روحیں ان کے بدن میں واپس کر دی گئی اور ان کو وہی اصل زندگی دے دی گئی ہے جیسی دنیا میں تھی۔ یہ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور مراقی الفلاح کتاب ہے، اس میں یہ تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ عند المحققین کے نزدیک اس کا کیا معنی ہے تو فرماتے ہیں حی یرزق، یعنی وہ زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو نیچے بتاؤں حدیث پڑھ کے کہ اور بہت ساری احادیثوں میں آیا ہے کہ نبی زندہ رہتا ہے اور روزی پاتا ہے، انبیاء کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، جیسا کہ یہ حدیث مشہور ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں ہے۔ آئیے بتاتے ہیں، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ تعالی زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو حضرات، اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ بیان فرما دوں کہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو اختلافات ہیں، نبی کی حیات کے بارے میں کہ وہ مرنے کے بعد کیسے ہیں، زندہ ہیں کہ ان کی جسموں کو مٹی کھا گئی ہے، ان کی موت ایک آن کے لیے تھی یا ہمیشہ کے لیے تھی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث اور قرآن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو موت، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک لمحے کے لیے موت آنی ہے، پھر اللہ تعالی ان کی روحوں کو ان کے جسم میں جو ہے واپس فرما دیتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں اور ان کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ حی یرزق، وہ زندہ ہیں، ایسا نہیں کہ وہ زندہ ہیں روحانی طور پر، حی یرزق زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، جیسے وہ دنیا میں کھاتے پیتے تھے اسی طرح وہاں بھی کھاتے پیتے ہیں۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ آئیے بتائیں عقیدہ نمبر 18، نبی کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو غیب کی باتیں بتائیں۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے، لہٰذا یہ علم عطائی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہٰذا ذاتی ہوا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی اور رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔
میں آپ کو اس بات کی تفصیل تھوڑی سی بیان یہاں پر کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور تمام لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ غیب اللہ جانتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ غیب کون؟ ذاتی غیب، عطائی غیب اللہ جسے چاہے دے دے، وہ شخص بھی جاننے لگتا ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کل کیا ہوگا یہ جانتا ہے، اور اس کی بات جبرائیل کے ذریعہ نبی کو بتا دے کل کیا ہونے والا ہے، تو بھلا بتائیے یہ بھی علم غیب ہوا۔ لیکن اللہ کا علم ذاتی ہے اور نبی کا علم غیب جو ہے وہ عطائی ہے، تو ذاتی اور عطائی میں فرق ہو گیا۔ جب دونوں میں فرق واضح ہے تو بھلا بتائیے نبی کے علم غیب کو ماننا یہ شرک کیسے ہوا؟ آپ بہت ساری ایسی باتیں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں جو ہونے سے پہلے نبی نے پیشین گوئی فرما دی ہے۔ نبی نے ہونے سے پہلے ہی بتا دیا ہے یہ اللہ کی عطا سے، اور جب رسول کا علم اللہ کی عطا ہے تو یہ شرک نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایسا ماننا جو ہے ایمان ہے۔ آئیے میں آپ کو تھوڑی سی نیچے تفسیر بتا دوں قرآن کی۔ قرآن شریف، چلیے پہلے عقیدہ نمبر 19 پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی امتی زہد و تقوی، اطاعت و عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ انبیاء علیہم السلام سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اس کا بھی خلاصہ کر دوں، پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی زندگی، مثلاً ایک مثال دے کے بتاؤ کہ 63 سال نبی کی زندگی ہے، بسا اوقات امتی کی زندگی کبھی 100 ہوتی ہے، کبھی 110 ہوتی ہے، 120 تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایک زہد و تقوی والے امتی کی زندگی اگر 110 تک ہے تو نبی کی زندگی بظاہر جو ہے 63 ہے، تو باقی جو سال زیادہ ہے اگر یہ بندہ عبادت ریاضت کرے تو نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے زہد و تقوی میں۔ ایسا لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا، سب کا نہیں۔ تو جو یہ لوگ خیال رکھتے ہیں کہ بندہ بسا اوقات امتی سے زہد و تقوی میں آگے بڑھ سکتا ہے، تو یہ گمراہی ہے، یہ غلط ہے۔ نبی کی جو زندگی ہے وہ بندوں سے کہیں اعلیٰ و افضل ہے، اور نبی ہر وقت سوتے جاگتے یاد الہی میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں سوتی ہیں پر ان کا دل نہیں سوتا۔ قرآن شریف میں ہے علم غیب کے بارے میں، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا علم اپنے پسندیدہ رسولوں کو دیتا ہے۔ یہ آیت صاف ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو علم غیب سے نوازا، تو جب اللہ نے دیا، نبی نے لیا، تو بھلا ہم کیوں نہ مانیں؟ اس معاملے میں پڑھ کر کے کیوں اپنے ایمان کو خراب کریں، اپنے اعمال کو بیکار کریں؟ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی اللہ اپنے علم غیب کو کسی کو نہیں دیتا مگر جسے وہ رسولوں میں سے پسند فرماتا ہے، یعنی رسولوں میں سے علم غیب کو دے دیتا ہے۔ آئیے دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ ما ہوا وما ہوا علی الغیب بدنین، یعنی یہ رسول غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ اس کا یوں ایک طریقے سے ترجمہ کیا جائے کہ رسول غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ رسول غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ آگے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع للدنیا فإن انظر إليها وإلى ما هو كائن إلى يوم القيامة كأنما انظر إلى كفى هذه جليان من أمر الله تعالى جلاه لنبيه كما جلاه للنبيين من قبله۔ طبرانی شریف کی جو ہے حدیث ہے، یعنی دنیا مجھ پر روشن کی گئی جیسا کہ مجھ سے پہلے اور نبیوں پر روشن کی گئی، تو دنیا کی طرف اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کی طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی۔ سبحان اللہ۔
یعنی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ رسول فرماتے ہیں میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تو بھلا بتائیے ہتھیلی اتنا قریب ہے اور اس میں کوئی ایک چھوٹی چیز تو کیا نظر نہیں آئے گی؟ دنیا انبیاء کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے ایک ہتھیلی کو آدمی بآسانی ہر ایک ریشے گوشے سوسے کو دیکھ سکتا ہے۔ عقیدہ نمبر 20، انبیاء علیہم السلام کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے۔ ان کی پوری تعداد کا صحیح علم اللہ عز و جل کو ہی ہے۔ جیسے بسا اوقات تعمیر ادب 2 میں جو ہے یہ پڑھایا جاتا ہے انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 اس طرح کی پڑھائی جاتی ہے کتابوں میں۔ یہ کنفرم نہیں بتایا جاتا کہ 1,00,000 انبیاء کرام آئے ہیں، 2,00,000 انبیاء کرام آئے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 1,00,000 آئے ہیں یا 2,00,000 آئے ہیں تو انبیاء کرام کی اصل تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ 1,00,000 آئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو 2,00,000 بھیجا تو ہمارا عقیدہ تو 1,00,000 پہ ہے، تو باقی 1,00,000 کو ہم جھوٹا مان رہے ہیں۔ تو ایسا کرنا ہمارے جو ہے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ یا ہم زیادہ مان لیں اور انبیاء کرام کم ہے تو باقی زیادہ کو جو مان رہے ہیں وہ جھوٹے نبی ہوئے۔ تو اس لحاظ سے ان کی تعداد متعین نہ کی جائے بلکہ یوں کہا جائے کم و بیش، یعنی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 1,00,000۔ 1,00,000 سے زیادہ ہیں تو بیش میں آ جائیں گے، یا 2,00,000 یا اس سے زیادہ۔ اس طریقے سے ایمان کو بچائی جائے۔ اور باقی رہی بات تعداد متعینہ کی تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو حضرات جو ہے ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیں، اور جو سوال ہو کمنٹ میں ضرور لکھیں اور پوچھیں، اور اس اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔